دوستو تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں زندگی اپنے عروج پر ہو، بے حکامت ڈائنوسارز وسیع میدانوں پر حکومت کر رہے ہوں۔ 165 ملین سال تک یہ شاندار مخلوقات زمین پر حکمرانی کرتے رہے، لیکن پھر ایک ہی دن سب کچھ غائب ہو۔ آج ہم 66 ملین سال پہلے کے سفر پر جا رہے ہیں تاکہ ڈائنوسار کے آخری دن کی کہانی کو دریافت کر سکیں۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا اور زمین پر زندگی ہمیشہ کے لیے کیسی بدل گئی؟ 66 ملین سال پہلے زمین بالکل مختلف تھی۔ براعظم ابھی اپنی جگہوں پر منتقل ہو رہے تھے۔ گھنے جنگلات زمین کے بڑے حصے پر پھیلے ہوئے تھے اور موسم انتہائی گرم تھا۔ ٹی ریکس، سیراٹاپس جیسے ڈائنوسارز بے شمار دیگر انواع کے ساتھ پل پھول رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آج ان کی حکمرانی ختم ہو رہی ہے۔ ڈائنوسارز تقریباً 23 کروڑ سال پہلے ٹریکوٹک دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ یہ ریپٹائلز کی ایک خاص قسم تھی جو بعد میں کئی اقسام میں تقسیم ہو گئی۔ ان کی ابتدائی شکلیں چھوٹی، 2 پیروں پر چلنے والی اور گوشت خور تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے اور مختلف اقسام میں بدل گئی۔ شکاری ڈائنوسارز میں سب سے مشہور ٹی ریکس ہے، جو اپنی طاقتور جبڑوں اور نوکیلے دانتوں کی وجہ سے زمین کا سب سے خطرناک جانور مانا جاتا ہے۔ ڈائنوسارز کی ایک اور قسم تھی جسے برنٹوسارز کہا جاتا تھا، اور یہ سبزی خور تھے۔ یہ گھاس وغیرہ پر گزارا کرتے تھے، جو اپنے لمبے قد اور بڑے جسم کے باعث زمین کے سب سے بڑے جانداروں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈائنوسارز پرندوں کی طرح پروں والے بھی تھے جو ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا، لیکن خلا میں ایک چیز زمین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بڑا میٹورائٹ تقریباً 10 کلومیٹر چوڑا 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زندگی اپنی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کسی کو بھی اس تباہی کے بارے میں علم نہیں تھا جو ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ الاموسورس کے ایک ریورڈ جو کہ سب سے بڑے ڈائنوسارز میں شمار ہوتے تھے، آج کے میکسیکو کے علاقے میں تازہ سبزہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ عظیم البحثہ مخلوقات 30 میٹر سے بھی زیادہ لمبی تھی اور تقریباً 40 ٹن وزنی تھی۔ وہ اس آسمانی تباہی سے بالکل بے خبر تھی۔ دوسری طرف آج کے منگولیا کے علاقے میں ایک خوفناک ٹربوسورس خوراک کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ یہ اپنے دور کا سب سے خطرناک شکاری مانا جاتا تھا، جس کے 6 انچ لمبے نوکیلے دانت ہڈیوں کو چبانے کے قابل تھے، لیکن آج یہ اپنا آخری شکار کرنے والا تھا۔ دور خلا میں میٹورائٹ اب زمین کے ماحول میں داخل ہو چکا تھا۔ ہوا کے ساتھ رگڑنے اس کی درجہ حرارت کو ہزاروں ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سورج سے زیادہ روشن ہو گیا۔ زمین کے ہر کونے میں ایک شعلہ نما روشنی آسمان کو چیرتی ہوئے گزر رہی تھی۔ کچھ ڈائنوسارز اوپر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، جبکہ کچھ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ چند ہی لمحوں میں ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ میٹورائٹ یوکاٹن جزیرے سے ٹکرا گیا، جو آج کے میکسیکو میں واقع ہے، اور 10 ارب ایٹامک بم کے پھٹنے کے برابر انرجی خارج ہوئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہر چیز پلک جھپکتے میں راکھ بن گئی۔ زمین زور زور سے کانپ گئی۔ جہاں پر میٹورائٹ گرا وہاں پر 180 کلومیٹر چوڑا گڑھا بن گیا اور کروڑ ٹن مٹی اور پتھر فضا میں بکھر گئے۔ شاک ویوز روشنی کی رفتار سے تیزی سے پیلی اور گھنے جنگلات کو زمین بوس کر دیا۔ زلزلے اتنی شدید تھے کہ پوری زمین ہل گئی۔ 100 میٹر بلند سونامی ساحلوں سے ٹکرا کر دور تک خشکی میں داخل ہو گئی۔ سورج کی روشنی روکنے کی وجہ سے پودے مرنے لگے، جس کی وجہ سے سبزی خور ڈائنوسارز بھوک سے مرنے لگے۔ جب سبزی خور جاندار ختم ہو گئے تو اس کے بعد گوشت خور بھی ختم ہونے لگے۔ آتش فشانی دوئی نے فضا کو زہر آلود کر دیا تھا۔ تیزابی بارش زمین اور دریاؤں میں زہر گھولنے لگی۔ ایک ہنستا بستا سیارہ ایک ویران صحرا میں بدل گیا، لیکن کچھ چھوٹے جاندار زندہ بچ گئے۔ بلوں میں چھپی ہوئی میملز، کچھ پرندے اور کچھ حشرات، یہی وہ مخلوقات تھی جو زمین کے اگلے حکمران بننے والی تھی۔ اور سورج کی روشنی دوبارہ زمین پر آ گئی۔ جب دھول کا بادل بیٹھا اور سورج کی روشنی دوبارہ زمین پر آئی تو زندگی نے دوبارہ سے سانس لی۔ میملز جانداروں کا آہت شروع ہو چکا تھا، اور اس کے لاکھوں سال بعد انسانوں نے زمین پر قدم رکھا۔ ڈائنوسارز نے 160 ملین سال تک زمین پر حکومت کی۔ اگر میٹورائٹ زمین سے ٹکرانے کی بجائے سیدھا سے گزر جاتا تو کیا ہوتا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید دلچسپ تاریخ کی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔